بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کو کرنے سے آپ اپنی زندگی میں بہت سے معجزے ہوتے دیکھیں گے۔ ساری ضرورتیں بن مانگے پوری ہوں گی، دولت بارش کی طرح برسنے لگے گی۔ یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آج جو عمل آپ کے لیے لایا ہوں، صرف 7 دن آپ یہ عمل کر لیں، جو کہ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع کا عمل ہے۔ بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ اس عمل کے فوائد کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ان کلمات کا عمل آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ سے شیئر کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ جو عمل یا بدیع کا ہے، اس کے معنی ہیں بے مثال چیزوں کو بغیر اسباب کے پیدا کرنے والا، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر اسباب کے عطا فرمائے گا۔ ان کلمات سے اگر آپ استفادہ ہونا چاہتے ہیں تو بس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ ان کلمات کا ایک ہی عمل نہیں ہے، بلکہ ان کلمات کے مختلف مقاصد کے مختلف عملیات آپ کو بتائیں گے، اور ہر عمل ایسا لاجواب ہے جو آپ کی زندگی کو بدل ڈالے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس سے پہلے کہ آپ کو ان کلمات کا خاص عمل بتایا جائے، آپ کو ان کلمات کا مفہوم بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کرتے وقت کیا نیت کرنی ہے۔ آپ نے پہلے نیت یہ کرنی ہے، یا بدیع بالخیر، اے عجیب و غریب چیزوں کو بھلائی کے ساتھ پیدا کرنے والے، ہمیں بھی بھلائی نصیب فرما۔ دوسری نیت آپ نے یہ کرنی ہے، اے نئی سے نئی چیزوں سے دوسری کی حاجتیں پوری کرنے والے، ہمیں بھی تو بے حساب عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، تو ہمیں بغیر اسباب کے بے حساب عطا فرما۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ بھی مہنگائی کے موجودہ طوفان سے پریشان ہیں اور آپ کے حالات خراب ہیں تو یاد رہے کہ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے۔ اگرچہ پوری دنیا پر یہ مہنگائی اثر کر رہی ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ مہنگائی آپ پر اثر نہ کرے، تو یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، روزانہ 700 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا اور آپ کو بغیر اسباب کے عطا کرے گا۔ انشاءاللہ آپ کو ایسا عطا ہوگا کہ کوئی پریشانی باقی نہ رہے گی۔ پیارے بھائیوں، یہ عمل ان کلمات کا بہت ہی لاجواب عمل ہے جو آپ کی زندگی کو بدل ڈالے گا، لہذا اس عمل کو جس بھی مقصد اور جس بھی نیت کے ساتھ کریں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کلمات کا ایک اور عمل نوٹ فرما لیجئے، اگر جسم میں کہیں بھی درد ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ان کلمات کو اس طریقے پر دم کریں۔ آپ نے یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع، یا بدیع، یا بدیع، اس طرح آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہاتھوں پر دم کر کے متاثرہ جگہوں پر ہاتھ کو پھیر دینا ہے۔ جہاں پر درد ہے، جہاں پر تکلیف ہے، اس جگہ پر ہاتھوں کو پھیر دیں۔ اس عمل کو دن میں 1 مرتبہ کریں اور 3 دن تک اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ ہر طرح کا درد اور ہر طرح کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اب آپ کو ان کلمات کا ایک اور عمل بتاتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، اور یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بس آپ نے بتلائے گئے طریقے پر اس عمل کو اپنا معمول بنانا ہوگا۔ یاد رہے کہ علم الاعداد میں یا بدیع کا عدد 86 بنتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 86 مرتبہ یا بدیع کا ورد کرنا ہے۔ جس بھی نیت سے آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ بغیر اسباب کے رزق چاہتے ہیں تو آپ نے اس عمل کے ساتھ ایک اور عمل بھی کرنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے 5 کاغذ لینے ہیں، اور ہر کاغذ کے اوپر یہ کلمات
یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع لکھنے ہیں۔ ہر کاغذ پر ایک مرتبہ یہ کلمات لکھیں اور 5 کاغذوں پر 5 مرتبہ ہو جائے گا۔ اب ان 5 کاغذوں کو آپ نے 5 جگہوں پر رکھنا ہے۔ پہلا کاغذ آپ نے اپنی سواری میں رکھنا ہے، یعنی اپنی گاڑی وغیرہ میں رکھ دیں۔ دوسرا کاغذ آپ نے اپنے کاروبار یا نوکری کی جگہ پر رکھنا ہے۔ تیسرا کاغذ آپ نے اپنے اوپر والی جیب میں رکھنا ہے۔ چوتھا کاغذ آپ نے گھر میں اس جگہ رکھنا ہے جہاں پیسے اور زیورات رکھتے ہیں، اور 5واں کاغذ آپ نے گھر میں قرآن پاک کے پاس رکھنا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ دیکھتے جائیں کہ کیسے آپ کو بغیر اسباب کے رزق حاصل ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جس بھی عمل کو آپ کریں پورے یقین کے ساتھ کیا کریں، اس گمان کے ساتھ کریں کہ آپ کو عمل کا فائدہ ضرور ہوگا اور بہت جلد ہوگا، کیونکہ نتائج تو آپ کو آپ کے گمان اور یقین کے مطابق ہی حاصل ہوتے ہیں۔ جو لوگ بے یقینی کے ساتھ عمل کرتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے صفاتی ناموں کے وسیلے سے مانگنے کی دعوت دیتا ہے، اور اس حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، اسے انہی ناموں سے پکارا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد 99 ذکر فرمائی گئی ہے، اور ان کے متعلق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی منقول ہے کہ جو شخص ان کو حفظ کر لے گا وہ ضرور جنت میں ہوگا۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی بڑی برکات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے بہت سے وظائف ہیں جو اکابرین کے بتلائے ہوئے ہیں، اور ہر عمل جو کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے اپنے اندر عجیب برکات رکھتا ہے۔ آئیے آپ کو یا بدیع کا ایک اور مجرب وظیفہ بتاتے ہیں۔ اس وظیفے کا طریقہ بہت آسان ہے، لیکن یہ وظیفہ ایسا مجرب ہے کہ اس وظیفے کو کرتے ہی جب آپ اپنے منہ پر ہاتھ پھیریں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، بشرط کہ یہ کہ کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کیا جائے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کیا جائے۔ اس وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جس وقت کوئی بھی حاجت ہو، آپ باوضو حالت میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا بدیع کا 111 مرتبہ ورد کریں، اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب انکساری کے ساتھ دعا مانگیں اور منہ پر ہاتھ پھیر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ جتنا یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کیا جائے گا اتنا ہی جلد آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اس عمل کو آپ نے صرف جائز حاجات کے لیے ہی کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر اس عمل سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات بھی پڑھ لی جائے تو یہ عمل اور بھی زیادہ مجرب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس وظیفے کو ایسے وقت میں کریں جس وقت آپ نفل ادا کر سکیں، اور ایسا وقت ہو جس میں آپ کو مکمل یکسوئی حاصل ہو۔ اس وظیفے کو روزانہ ایک وقت مقرر کر کے کرتے رہیں اور عمل کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو جائے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارا آج کا یہ وظائف خود بھی پورے یقین کے ساتھ ضرور کریں، اور ان وظائف کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ شکریہ۔